تلاش علم عبادت تو درس تسبیح ہے، جہاد جستجو علم یہ بلندی ہے، جہاد جستجو علم یہ بلندی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسالت ضیاء درود السلام پیج نمبر 6، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 19، جس نے یہ کہا اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجلس المدینہ العلمیہ کے اسلامی بھائی تشریف لائیں، خوش آمدید۔ یا سیدی، جامعۃ المدینہ کے فارغ التحصیل اسلامی بھائیوں کے لفظ مدنی کو اپنے نام کا حصہ بنا لینے کے حوالے سے رہنمائی فرماتے ہیں، کیا یہ مناسب؟ حرج تو نہیں ہے، مناسب ہے بھی، سر ایک ٹائٹل ملا ہے اس کا استعمال کیا جائے، البتہ اپنے دل پر غور کر لے بندہ۔ جیسے کہ بعض سادات کرام اپنے آپ کو میں نے نوٹ کیا کہ سید نہیں کہتے، اس لیے کہ لوگ تعظیم کریں گے، ہاتھ چومیں گے، تو پھر ہم کہیں نفس کی شرارت میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ بعض ہاتھ نہیں چومنے دیں گے، اسے بھی دیکھیں، جو ہاتھ چومیں گے تو پھر وہی نفس۔ تو اب یہ کہ مدنی تحدیث نعمت کے لیے کہتے ہیں، یا بہرحال کوئی اس کی اچھی نیت ہے، مرحبا۔ اور اگر یہ نیت ہے کہ اسلامی بھائیوں کو پتا چلے کہ میں ممتاز ہوں، ان سے مدنی ہوں، تو لوگ مطلب میرا احترام کریں گے، یہ مذموم نیت ہے، آخرت میں پھنسانے والی ہے۔ اس لیے اگر کوئی اپنے آپ کو مدنی کہتا ہے، فارغ التحصیل ہے جامعۃ المدینہ سے، ظاہر اس پر کوئی حکم تو لگے گا نہیں جب تک کہ اس کی نیت کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، اور ہم دل پر حکم لگا نہیں سکتے، ہر ایک کو اپنے اپنے طور پر ہی سوچنا چاہیے اس میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یا سیدی، یہ ارشاد فرمائیے کہ آپ نے سب سے پہلے بیعت کب کروائی تھی، کس طرح اس کا محرک بنا تھا بیعت کا، اور یہ بھی ارشاد فرما دیجیے کہ آپ بیعت کے اور جو توبہ کرواتے ہیں اس سے پہلے اس کے کچھ مخصوص الفاظ ہیں، تو یہ الفاظ آپ نے جیسے خود بنائے ہیں بیعت کروانے یا توبہ کروانے کے لیے، یا یہ بھی پیچھے سے تعلیم ہوئے تھے؟ اور جو بزرگان دین بیعت کرواتے تھے جس ذریعے سے بھی، تو ان کے بھی مخصوص الفاظ ہوا کرتے تھے یا کیا انداز ہوتا تھا؟ یہ ارشاد فرما دیجیے۔ بیعت کا سلسلہ سیدی قطب مدینہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے وصال با کمال کے بعد شروع کیا۔ اس وقت ہم ان کا بیعت کرا، مجھے وکالت ملی ہوئی تھی کہ میں سیدی قطب مدینہ کے سلسلے میں داخل کروں۔ مولانا عبدالسلام نے خلافت بھی دی تھی، وکالت بھی دی تھی، تو میں انہی کا مرید کرتا تھا۔ اس وقت تو خیر اپنا ایسا وہ کوئی معاملہ بھی نہیں تھا، تو پھر اب جب وصال شریف ہو گیا تو اب یہ کہ یہ اسلامی بھائیوں نے مشورہ دیا، اور ایک اسلامی بھائی سے، اس اسلامی بھائی کو یہ لوگ تیار کر کے اسلامی بھائیوں نے تیار بھی کیا، وہ بیعت ہوئے۔ اور یہ الفاظ بیعت کے شرط نہیں ہیں، لیکن سرکار مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کی میں نے وہ آواز مبارکہ سنی تھی، اس میں بھی اسی طرح کے الفاظ تھے بیعت کراتے ہوئے،
اور مولانا قاری مصلح الدین صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں بھی حاضریاں ہوتی تھی میری، تو بھی اس طرح کے الفاظ سے بیعت لیتے تھے. میں نے کچھ نہ کچھ الفاظ کا فرق ہے، لیکن بہرحال ہے یہ انداز وہی ہے جو یہ چل رہا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدینہ شریف سے جدائی کا ایک واقعہ مثلا آپ نے ذکر کیا ہے اپنی تاریخ میں کہ آپ وہ سید قطب مدینہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے تھے، انہوں نے دلاسا دیا تھا کوئی، وہ اگر تفصیل سے تھوڑا بیان فرما دیں. جب میرا روانگی کا وقت آیا رخصت کا، تو اب میری اپنی اب پہلی حاضری تھی، اور بس وہ عجیب حالت تھی کہ میں جب مسجد نبوی شریف کی طرف آ رہا تھا حاضری کے لیے، بس تو میرے اوپر ایک کیفیت تاری تھی، یہ چوموں وہ چوموں، پودے اور چوموں. ایک تو خار مدینہ نے وہ آنکھ پر کچھ کیا کہنا چاہیے، تو خون بھی تھوڑا ابھر آیا. خیر میں چلتا رہا اور حاضری دی میں نے. پھر جب میں واپسی روتا ہوا نکلا تو ایک پاکستانی تھا. کیا مسئلہ ہے، کیا بات ہے، آپ روتے کیوں ہیں؟ تو میں نے کہا میں پاکستان جا رہا ہوں واپس. تو جاؤ کیا ہوا؟ خیر پھر لوگ سے بیس تو کرنے سے رہے، میں نکل گیا، اس کو چھوڑ کے آگے بڑھ گیا. پھر میں گرتا پڑتا وہ جو تو پہنچا سید قطب مدینہ کی بارگاہ میں، اور میں نے اپنا سر جو تھا ان کے ران مبارک گھٹنے مبارک پر بیٹھے ہوئے رکھ دیا اور رو رہا تھا میں. یہ بھی مطلب کیا ہوا؟ تو میں نے کہا حضور میں واپس جا رہا ہوں پاکستان. تب انہوں نے شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا کہ تم جا نہیں رہے، آ رہے ہو. تو اس وقت تو سمجھ نہیں پڑی تھی کہ کیا فرما رہے ہیں. میں تو جا رہا ہوں، آگے سے رہا ہوں. خیر بعد میں الحمدللہ پھر جو لگاتار حاضریوں کا سلسلہ ہوا تو یہ سمجھ میں آ گیا الحمدللہ. اور اسی سفر میں وہ الوداع تاجدار مدینہ کلام لکھا تھا میں نے، وہ بھی یار لمحات اکیلا بیٹھ کر میں لکھ رہا تھا کہ اور وہ پرسوز گھڑیاں پھر اللہ نصیب کرے. ہم اپنے آپ کو ذریت عطار کہہ سکتے ہیں؟ ذریت کے معنی کیا بھائی؟ اولاد اسی قسم کے. ہاں تو میں نے ویسے ہی، اب دیکھو نا، ہر بات جو ایک تفنن کے طور پر کہہ دی جائے اس کو دلیل. میں نے ایک کو میٹھے میٹھے بیٹے لکھا چٹھی میں، پہلے چٹھی آتی، سوشل میڈیا تھا نہیں، تو اس نے مجھے واپس لکھا آپ کا بہت بہت شکریہ کہ مجھے آپ نے آل عطار بنا دیا، آل عطار میں شامل کر دیا. میں نے کہا بھائی تو یہ ایک اتفاق ہوا تھا. اب وہ خیر سے مدنی ہے، وہ اسلامی بھائی طالب علم تھے اس وقت اور ہمارے ایک شعبے سے وابستہ بھی ہیں، تو اب تو شعور آ بھی گیا ہوا، میٹھے میٹھے بولا ہوگا یا مدنی بیٹے بولا ہوگا، کچھ لکھ دیا ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جنات کا بادشاہ رسالے میں بغدادی نسخہ، جیلانی نسخہ، اس کی طرف رہنمائی کی گئی ہے. تو اگر کوئی اس کا حوالہ مانگے کہ بھئی یہ جو لکھا ہوا ہے کہ اس رات میں جو غوث پاک یہ مخصوص نام اس طرح سے پڑھ کے دم کر کے کھائے گا تو اس کو یہ فضیلت حاصل ہوگی، اس کا حوالہ کیا ہے؟ اس کے حوالے سے اگر رہنمائی فرما جائیں کس طرح اس کو سمجھایا جائے. اس طرح کے اوراد و وظائف ہوتے ہیں نا، یہ بزرگوں کی طرف سے چلتے ہیں. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی نے لکھا بھی ہے کہ جو مرشد ہوتا ہے، پیر طریقت ہوتا ہے، وہ اپنے طور پر بھی اوراد و وظائف وضع کر سکتا ہے. اب بعض اوقات تو تعویذ میں آڑی ترچھی لکیریں ہوتی ہیں، اگر آپ نے کبھی نوٹ کیا ہو تو. اسی طرح یہ آیت پڑھو دم کر دو، وہ آیت پڑھو دم کر دو، تو اگر کوئی کہتا ہے تو اس سے اثر تو ہو سکتا ہے. میں ایک دور تھا تو جب یہ دعوت اسلامی نہیں تھی تو دم کرتا تھا،
मेरी यानी कि शोहरत जो मैंने उठान ली ना, इनमें एक हिस्सा ये भी है, आंखों की बीमारी फैली थी, उसमें मैंने काफी, हम वो बस्ता लगाते थे और लाइन लगती थी, दम होता था और अच्छा मतलब बनेगा, उसमें तरकीब बनी थी, काफी शोहरत मिली थी। अच्छा, फिर सर पे जैसे फिर बाद में वो सर पे दम करना, और ये तो असल में हूँ पुराना सुन्नी, शुरुआत का ही सुन्नी हूँ। उस वक्त भी मेरी धुन होती थी क्या, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अच्छा, यानी कभी तो मैं कुछ भी नहीं पढ़ता था, खाली हाथ रख देता था, खाली हाथ रखकर दम करता था, सर ठीक हो जाता था। ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे केस भी देखे थे मैंने। तो कुदरती तौर पर या ये कि बार बार दम करते रहने से भी हो सकता है असर पैदा हो, या बार बार कोई कुछ ना कुछ दुरूद शरीफ जिक्र करता रहे, अपनी जबान चलती रहे मौके ब मौका, तो हो सकता है उसमें अल्लाह ताला कोई ऐसा असर डालता हो। तो शिफा तो उसने देनी है, मुअस्सिर हकीकी तो उसी की जात है। ये पहले की बात कर रहा हूं मैं, ये जमाने की। तो इस तरह मतलब ये कि कभी ऐसा हुआ कि जैसे किसी को कुछ बोल दिया, हाँ यूं यूं कर लो, ये पढ़ के दम कर लो, तो फायदे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो किताबों में नहीं पढ़ा होता बोल दिया, ये बाजों का ये जहन बनता है कि यार कोई आए तो मायूस क्यों जाए, तो कुछ तो बोल दो। अभी अल्लाह लिखता हूं तो ये मैंने किताब में थोड़ी पढ़ा, अल्लाह लिख कर दे दिया करो। अल्हम्दुलिल्लाह बाजों को फायदे होते भी अल्हम्दुलिल्लाह। तो शिफा तो रब देता है ना, अब अल्लाह लिख दें, इससे बड़ा नाम क्या लिखेंगे। अच्छा, फिर टाइम की बचत मेरे लिए, अब डिमांड इतनी है कि मैं पूरी कर नहीं सकता। तो कुछ भी मतलब ये ना कि जो आए उसको कुछ ना कुछ बोल दिया कि भाई ये कर लो, ये पढ़ लो, वो कर लो, फायदा तो होता है अल्लाह की रहमत से। जब होना होता है तो होता है, और नहीं होना होता तो भले किताबों में निकाला हुआ और मनकूल जो हो वो विर्द दिया तो भी फायदा नहीं होता। इससे अपना बैलेंस रहता है। अब जिसको मैं बोलूं उसको फायदा होया ही करे तो पता नहीं मेरा क्या बनेगा। आदमी भूल जाना कि मैं कुछ हूं। तो अब लाख मतलब इन्हें क्या, कुरान की आयतें पढ़ी मैंने और उसका मनकूल भी है और अच्छी सनद है और मैंने पढ़ा, फायदा नहीं हुआ। इससे क्या मेरा बैलेंस सही रहेगा कि कमाल तेरा नहीं है, जो फायदा होता है कमाल रब्बुल जलाल का ही करम है, उसी से फायदा होता है। वो चाहता है तो फायदा होता, नहीं चाहता तो नहीं होता। तो इसलिए हर मरीज को सेहत मिलना भी उसके लिए मुज़िर भी मालूम होता है, और अल्लाह जिसको संभाले करम से अपने, वो संभलता ही है। तो ये औराद और वज़ाइफ का तो ये कुछ मसला है इस तरह का। लेकिन अक्सर मेरे वही होते जो इधर उधर से लिए हुए किताबों से वगैरह से ये जो लिखे होते हैं ना, तकरीबन ये होते हैं। अपनी तरफ से कम ही करता हूं मैं। अब इसमें दलाइल और भाई ठीक है, मत दम कराओ, किसने कहा दम कराओ। और डॉक्टर को भी पूछा कि ये जो आप मुझे टेबलेट लिख कर दे रहे हैं, आपने किससे सीखी है, ये किसने आपको बताया कि ये टेबलेट फायदा करेगी? कोई नहीं पूछता। अब आप इस मामले में पूछेंगे लोग, चलो कोई बात नहीं। डॉक्टर भी तो तुक्के में दवाएं देते होंगे, कई दवाएं तुक्के में देते होंगे कि शायद इसको लग जाए, और बाजों का लग जाती होगी, बाजों का उलट भी हो जाता होगा। लेकिन ये औराद और वज़ाइफ जो इस तरह के ना दम करने में, या इस तरह की जो दुरूद शरीफ भाई 3 बार पढ़ के दम कर देना, सूरह फलक और सूरह नास पढ़ के दम कर देना, इसमें बाजार कोई नुकसान का चांस नहीं है कि चलो भाई उलट हो जाएगा इसका। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। गुज़श्ता दिनों अरब शरीफ के शेख तशरीफ लाए थे, उन्होंने एक जिक्र की इजाज़त दी, यानी इसमें जलालत के जिक्र की मखसूस अंदाज से, लेकिन उसको अपने शेख की इजाज़त पर मौकूफ़ किया। तो यही है कि आपकी तरफ से इजाज़त मिल जाए। अब क्या जिक्र है इसमें, जो मैं समझ सका हूं अब तक वो यही है कि जो मजाज हो ना जिस जिक्र का, वो दूसरे को इजाजत दे सकता है। अब खुद मजाज ना हो, जैसे आप जो फरमा रहे हैं, तो मैंने पहली बार ये सुना और मुझे इसकी किसी ने इजाजत नहीं दी, तो अब मेरा इजाजत देना पता नहीं मुफीद होगा या क्या, पता नहीं।
ان کی طرف سے اجازت یوں تھی. ہاں میں سمجھا ان کی اجازت مشروط ہے جی. یہ انہوں نے اب کس وجہ سے یہ مشروط رکھا ہے، اس کی مصلحت یہی سمجھتے، ورنہ ڈائریکٹ اگر فرما دیتے نا کہ آپ لوگ کریں اس کو تو شاید یہ رکاوٹ نہ بنتی. لیکن یہ کہ یہ دیکھ لیجئے کہ آپ کو جو اپنی سلسلے کا جو شجرہ ملا ہے وہ اوراد بھی پڑھے جا رہے ہیں یا کیا، اس کو دیکھ لیں کہ اپنے سلسلے کے بھی اپنے فوائد ہیں، برکات ہیں. اس نے بتا دیا، اس نے بتا دیا، تو اس میں بعض اوقات رسک بھی ہوتا ہے کہ اب آپ نے جو بھی اب عوام میں بتایا گیا، آپ نے کچھ سمجھا اس کو سن کر، جی. انہوں نے کچھ سمجھا. چلو آپ حضرات عربی سمجھتے ہوں گے، لیکن یہ فصحا ہے، ان کی عربی، ان کے ناپ تول، ان کے مقفع الفاظ حیرت انگیز طور پر یہ لوگ بول رہے ہوتے ہیں. یہ جو ان کے خطیب ہوتے ہیں نا، تو ہر لفظ کا ترجمہ ظاہر ہے کہ ہم لوگ عجمی جو ہے نا وہ شاید مشکل سمجھے، اپنے کو پوری اردو نہیں آتی. حقیقت تو یہی ہے کہ اردو پوری نہیں آتی، کئی الفاظ اردو کے آتے ہیں، گاڑی ہماری رک جاتی ہے کہ کریں کیا، لغت اٹھاتے ہیں، بعض اوقات لغت میں بھی نہیں ملتے. میرا اپنا جو تجربہ ہے، اور آپ کو بھی یہ واسطہ بڑھتا ہوگا. تو اب ایسی صورت میں ایک فصیح اللسان عرب نے کچھ بتایا، اب آپ نے جو بھی سمجھا، ہو سکتا ہے دوسرے نے اس کا کچھ اور سمجھا ہو مانا، تو ایسی صورت میں اذکار بجا لانا، اس میں بھی تھوڑا یوں کہیے کہ یہ محل نظر ہے، رسک فیکٹر موجود. بعض اوقات اس کا کوئی ایسا نہ ہوگا ہماری غلطی کی وجہ سے منفی اثر ہو جائے، اور جب یہ اوراد و وظائف کا منفی اثر ہوتا نا تو پھر بندہ سنبھلنا مشکل ہو جاتا ہے. کیس دیکھے نا میں نے، کوئی پاگل ہو جاتا ہے، کوئی کچھ ہو جاتا ہے، وہ کچھ ہو جاتا ہے، بیچارے یہ آزمائش میں آ جاتے ہیں. اپنے مطلب فرض علوم کتنے آتے ہیں اپنے کو، اپنی عبادت جو عبادات ہیں آخر ان کا معیار کیا ہے، کوالٹی کیا ہے. اب ان کا تو ٹھکانہ ہے نہیں اپنا عبادات کا، نہ نمازوں میں دل لگے، نہ مطلب نہ اس کے آداب، نہ اس کے آداب، نہ ظاہری آداب، نہ باطنی آداب عبادات کے کچھ نہیں ہے. معلومات بھی فرض علوم جو ہیں ہم پر اس کی معلومات ہے نہیں. اب ہم مطلب اس طرح کی گہرائیوں میں جائیں تو یہ وقت جو یہاں لگائیں گے، اور اس کی وجہ سے ہم اگر فرض علوم سے نہیں دے پا رہے وقت تو حرام ہو جائے گا کہ مستحب کے لیے وقت دے رہے اور اس وجہ سے ہم مطلب فرض کو وقت نہیں دے رہے. اس کو تو فتح رضویہ میں اس طرح کا مضمون تو موجود ہے. اس لیے اپنا تو مطلب ہی ہے، یعنی یہ اب یعنی کوئی سوچے گا کہ یار اس نے یوں جان چھوڑا لی، تو میں نے پہلے ہی عرض کر دیا کہ میں خود گہرائی میں گیا نہیں ہوں، مجھے اس طرح کی معلومات نہیں ہے. اب طرح طرح کے ذکر 4 ضربی اور 6 ضربی اور لطیفہ اور لطائف اور اس طرح کے جو نقش بندی حضرات میں جو ہوتے ہیں نا سلسلے، تو ان حضرات کے ایک لمٹ ہوتی ہے، محدود ہوتا ہے، آستانے ہوتے ہیں، اور اس پر یہ حضرات کرتے ہیں. تو جو درست کرتا ہے وہ درست ہے، جو غلط کرتا ہے وہ غلط ہے. تو اس طرح کے اذکار تو ہیں. اب میں نے کبھی یہ سلسلے کیے نہیں اس طرح کے، میری دھن کچھ اور تھی ہے اور انشاءاللہ رہے گی. میں کسی کا تعاقب کر رہا ہوں، میرے دشمن کو آپ سب پہچانتے ہیں. تو یہ سب جو ہے نا یہ ان کے لیے جو فرض علوم سے فارغ ہو کم از کم پھر جا کر کرے نا، اور اپنی عبادات کی درستی بھی وہ جانتا ہے، مسائل ضرورت کے جانتا ہے. اب یہاں تو کوئی ٹھکانہ تو ہی نہیں ان چیزوں کا. اب وہ دل جاری کر رہے ہیں، کوئی جگر جاری کر رہا ہے، کوئی کندھا جاری کر رہا ہے، اب لگے ہوئے. ہمارے سلسلے میں ایمانیات، سنیت، اعلی حضرت کی جو جد و جہد جو تھی وہ بس یہ نہیں، اس کو ایمان بچاؤ تحریک کہہ سکتے ہیں، جس کا صدقہ ہم کو بھی ملا اللہ کی رحمت سے. اعلی حضرت بھی دل جاری کرنے کا کوئی آستانہ کھول لیتے تو شاید ہم تک ان کا فیض کیسے پہنچتا، علمی فیضان کہاں سے ہمیں حاصل ہوتا. اب اعلی حضرت تو خیر وہ دل جاری کرنا ہمارے سلسلے میں کبھی میں نے اتنے علماء دیکھے، آپ کے لیے تو اب ظاہر ہے کہ یہ صرف داستانیں ہیں، تو کبھی ان میں کبھی ایسی چیز میں نے پائی نہیں ہے، دل جاری کرنا. یا میں اس کو یہ ہم ناجائز بھی نہیں کہتے،
وہ تو بات کی ایجادیں ہوتی ہیں، لیکن یہ کہ پھر ایسوں کے دھندے جو ہیں نا، ان کی حرکتیں، ان کی جو ٹاکنگ ہوتی ہے نا، یہ بعض اوقات بڑی برسن کرنے والی ہوتی ہے. تو اب وہ دل جاری کر لیا تو منزل مل گئی، اگرچہ دوسرے کا اپنی زبان سے دل چیر کر رکھ دیا، یا وہ بولنے میں وہ کبھی گالی بھی نکل رہی ہے، کبھی کچھ. تو گالی کو بھی تو بولتا ہے نا بابا دعائیں دے رہے ہیں گالیاں دینے والے کے لیے. تو ایسے پیروں سے ہم باز آئے یار. یہ اللہ کا کرم ہے، خدا کی قسم اسی کا کرم ہے. اعلی حضرت کا دامن ملا، ورنہ پتہ نہیں ہمارا ہوتا کیا ہے. میں یہی عرض کرتا رہتا ہوں، اعلی حضرت کے بارے میں آنکھیں بند رکھنا. ان کے مسائل کی تحقیق میں بھی آپ وہ اگر وسوسوں کا شکار ہوں گے نا، تو کل جا کر خدا نخواستہ نظریاتی جو مسائل ہیں نا، اس میں بھی آپ کو وسوسے آئیں گے، اور ایسا نہ ہو کہ ایمان ہاتھ سے نکل جائے. تو اس لیے وہ اعلی حضرت کا جہاں بھی فتویٰ آیا، تحقیق آئی، آنکھیں بند، اسی میں عافیت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے، کچھ لوگ نام صحیح طریقے سے نہیں لیتے، جیسے کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا عز و جل، تو اس کے بارے میں کوئی مدنی پھول ارشاد فرما دیں. اور بھی مطلب ہمارے جو ہیں القاب، وہ لکھ کر ہم خوشی ہوتے ہیں، خالی عوام پڑھ نہیں سکتی. عوام کو دیکھا ربیع الاول ان کی زبان سے ادا ہونا مشکل تھا، ربیع اول بولتے ہیں. بیعت کراتے وقت میں نے بارہا نوٹ کیا ہے کہ جب غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یہ نہیں پڑھ سکتے، کیا بول جاتے ہیں، چپ ہو جاتے ہیں. عز و جل نہیں پڑھ سکتے. ہم لوگ چلو مدنی ماحول میں ایک دم رچ بس گئے تو وہ درست ادا ہو بھی جاتا ہے، لیکن بعض لوگوں کا پھر بھی نہیں ہوتا. عز و جلہ بولیں گے، وہ کیا بول جاتے ہیں، عز و جلہ. تو اس لیے میں نے تو اللہ پاک بولنا شروع کر دیا. یار یہ ہاں اپنے آپ ہی چل پڑا ہے. اللہ کریم یہ بھی آسان، رب العزت یہ عوام بولتی ہے، لیکن عین اب کیا کریں یار. یوں تو محمد کہاں بولتے ہیں، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عوام کی زبان پہ نہ چڑھے. صلی اللہ علیہ وسلم پورا نہیں پڑھتے تو اب اتنا وہ کیسے پڑھیں گے. پھر یہ اوپر والے چبا جاتے ہیں بابا درود پاک. ہاں یہ اعلیٰ درجے کے لوگ چبا جاتے ہیں، اہل علم، وہی شاید عجلت میں. تعالیٰ کو عین نہیں پڑھتے، ہمارے اہل علم حضرات نہیں پڑھتے. یعنی سننے میں یہی، سننے میں نہیں آتا تعالیٰ پورا. کچھ آ رہے ہیں پیغامات پاپا کہ وہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یا رحمت اللہ علیہ یہ لکھتے ہیں، وہ تعالیٰ علیہ. یہ واقعی رحمت اللہ علیہ بھی نہیں پڑھ سکتے یہ لوگ، تو تعالیٰ کہاں سے پڑھیں گے. پھر یہ کہ وہ قوی، اور یہ ہم خوش ہوتے رہے لکھ کر. علیہ رحمہ بھی یہ اہل علم حضرات بولتے ہیں، یہ آپ حضرات کی برادری بولتی ہے. عوام رحمت اللہ علیہ، اور رحمت اللہ علیہ تو ایسا ہے کہ جیسے کہ یہ ولی کی علامت ہے، ولی پر رحمت اللہ علیہ ہو. ہماری اردو بہت ہارڈ ہے، ہم سمجھتے ہیں آسان ہے، ہارڈ ہے. ہماری کتابوں کی اردو ہارڈ ہے. عوام اخبار سمجھ لیں گے، اخباری زبان اور ہوتی ہے، ہم لوگوں کی تحریروں کی زبان اور ہوتی ہے. کرے کیا پاپا. اسی طرح وہ روح اللہ، ذبیح اللہ، اب یہ بھی سادہ نام رکھے ہیں. صفی اللہ، نجی اللہ، اب کیا وہ اپنے زبانوں پر چڑھا ہوا ہے، قلم اس کا عادی ہو چکا ہے، مزہ بھی نہیں آتا اس کا بغیر. جو آپ فرمائیں باپا. اب بیان میں بھی جیسے بولنے کو جی چاہتا ہے، چلو یار ان کو کہاں پڑھانا، ہم تو بولیں. اور پھر احساس اگر ہو تو یوں کہ یار میں جو بولوں گا اس کی یہ نقالی کریں گے، پھر یہ کچھ کا کچھ کر ڈالیں گے. تو میں بھی وہ الفاظ بولوں جو عوام سے کہلوانے ہیں، ہمارے مبلغین سے کہلوانے ہیں. مجھے یہ خیال رکھنا چاہیے، رکھ نہیں پاتا. اب بالکل وہ حضرت نوح علیہ السلام یہ تھوڑا جمتا نہیں، اب عادت ایسی پڑی ہوئی ہے. جو آپ فرمائیں رہنمائی دیں وہی ہم.
ہاں نہیں، جب عوام کو سمجھانا ہے اور عوام سے کہلوانا ہے تو وہ ہو جو ان کی زبان پر سہل ہو، اور سہل کو تسہیل کی حاجت ہے. سہل کے مقابلے میں تسہیل کو آسان کرنے کی زیادہ ضرورت ہے. یہ حاجت میں بھی نہیں سمجھتے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نماز کے حوالے سے عرض کرنی ہے. بہت بڑی عوام کی تعداد ہے جو نماز میں بہت سستی ہے. اگر اس کے حوالے سے خاص اور ایک لمبے عرصے کی مہم چلائی جائے تو ایک تو یہ کہ مدنی مرکز میں اگر کاش ایسا ہو جائے کہ پرزور تحریک شروع ہو، باقاعدہ محاسبہ ہو، باقاعدہ اس کا سلسلہ ہو. عوامی حوالے سے ہمارے ماشاءاللہ کئی جو المدینہ علمیہ کے اسلام بھائی بھی امام حضرات ہیں، اور جامعہ المدینہ کے مدرسین بھی، دیگر بھی کثیر تعداد ہے ہمارے ائمہ کرام کی. تو اجتماعات میں، جمعہ میں، دیگر مواقع پہ، بیانات میں اگر صرف نماز کا ٹاپک ایک بار چھیڑا جائے ایسا کہ ایک نماز کی ایک بار دھن آ جائے. میں نے الحمدللہ اس کو اپلائی کر کے دیکھا ہے اپنے علاقے میں. تقریباً 1 مہینہ ہو گیا. فجر کی نماز کے میرے 1.5 صف ہوتی تھی، اب الحمدللہ 3 اور 4 ہوتی ہیں. اور بیچ میں 1-2 دن جھٹکا لگا تھوڑا کہ نمازی 2 صفیں رہ گئیں، تو میں نے فجر میں ہی جو بزرگ تھے نمازی، میں نے ان کو لے کے بیٹھ گیا. میں نے کہا کہ یہ بچے آپ کے جو گھروں میں سوئے ہوئے ہیں، جو آئے ہیں انہی کے بھائی ہیں، اس کا کوئی لائحہ عمل طے کیا جائے. الحمدللہ انہوں نے اسی دن دوپہر میں 6 صفیں نماز کی کر دی. تو یہ ہے کہ عوام مانتی ہے اگر کہا جائے. نماز کے معاملے میں جب زور دیا ہے، میلاد کی محفلوں میں بھی میں نے نماز پر ہی بیان کیے. میں نے یہی عرض کیا کہ میلاد کی تکمیل اور اس کا مزہ جو ہے وہ دوبالہ نماز سے ہی ہوگا. تو اس بار الحمدللہ بڑا اچھا رزلٹ ملا. اگر یہ ہمارے سبھی اسلامی ایسا کریں. مدینہ العلمیہ میں آپ جی، ماہنامہ فیضان المدینہ. مطلب جی اسی جی شعبہ ہے. جی اچھا، آپ کے ناظرین میں حیرت ہو رہی ہے، آپ مدنی بھی ہیں. الحمدللہ. سبحان اللہ. ایسے اور مدنی مل جائے تو مدینہ مدینہ ہو جائے. ایک قرآن شاہ ہے، حاضر سارے وفا جو آپ فرمائیں. یہ جو یہ کر رہے ہیں نا سب، یہ ان کو بھی سمجھا رہے ہیں. میں تو جانتا ہوں سب کو یار، حالات ناگفتہ بے ہیں. میں ایک عیسائی سے متاثر ہوں، ایک مدنی سے. اب یہ دوسرا نظر آیا ہے مجھے. وفا آج کے فارم بھرے جا رہے وفا. سبحان اللہ. میں چل مدینہ کا دروازہ میں کھولوں اگر تو ان سے کھولوں. واہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر. میں بچپن سے نمازوں سے مجھے محبت ہے اللہ کی رحمت سے. میرے بڑے بھائی کے ساتھ فجر میں اٹھ کر بھی میری ماں جو ہے نا مجھے جگاتی تھی، بھیجتی تھی. میں بڑے بھائی کے ساتھ، پھر بڑے بھائی کے انتقال کے بعد تو چند ماہ میں ہی میری ماں نے بھی وفات پائی، تو میری ماں مجھے اٹھاتی تھی. یعنی کہ بیچاری وہ کسی طرح مجھے بھیجتی تھی نماز کے لیے. اب وہ چاہے سردی ہو چاہے گرمی ہو، اب مسجد میں جا کر الحمدللہ شروع سے نمازوں کی عادت تھی. مسجد میں، گھر میں کبھی نمازیں پڑھنا، فرض نمازیں پڑھنا مجھے اپنے لڑکپن میں مجھے یاد ہی نہیں ہے. رخی مسجد کا ہوتا تھا، جاتا تھا میں الحمدللہ. صرف وحیدات سنانے سے بعض اوقات وحشت لوگوں کو ہوتی ہے. بعض کوالٹی وہ ہوتی ہے جو فضیلت کا سن کر ان کو ہرس بڑھتی ہے. اچھا اتنا ثواب ہے، اچھا اتنی فضیلت ہے. جی انشاءاللہ اس کو دونوں ہوں. مطلب انشاءاللہ اس میں یہ کہ مشکل یہ کہ لوگوں کی نفسیات بڑی یعنی کہ ہے. بس اب مثال کے طور پر اگر یہ اعلان ہو جائے نا کہ بھائی فلاں شخص بیان کریں گے اور ملک کے فلاں فلاں معاملے پر اظہار خیال فرمائیں گے، مثلا کر کے یوں ایک آدھ بتا دے، جیسے آج کل ہے نا مطلب ایشوز، وہ اس ایشو پر بولے کہ میں وہ فلاں لگ جائے بورڈ، قوم کے ٹھٹ ہوں گے. اگر یہ اعلان ہو جائے کہ انہی علامہ صاحب کے بارے میں کہ یہ نماز کا طریقہ ارشاد فرمائیں گے، آپ پبلک گن لینا اس میں اور اس میں. کیا خیال ہے آپ کا؟ زمین آسمان میں فرق پڑ جائے گا. عوام کا مزاج ہی نہیں ہے. اچھا پھر یہ کہ بعضوں کا انداز ہوتا ہے کہ رف ٹاکنگ، تو
کسی شخصیت نے کہیں بیان کیا ہوگا, وہ رف ٹاکنگ کے حوالے سے مشہور تھے, وہ ان کو وہاں کے مقامی لوگوں نے سمجھا ہوگا کہ بھائی یہاں آپ کی رف ٹاکنگ نہیں چلے گی, یہاں نقصان ہوگا, تو انہوں نے رف ٹاکنگ نہیں کی ہوگی, تو سنایا گیا کہ مزہ نہیں آیا یار, یوں تو نہیں بولا, یوں تو نہیں بولا. تو اس طرح مطلب لوگوں کے مزاج یہ ہیں کہ ان کو ہڑاوڑی چاہیے, سمجھے, وہ دھوم دھڑک کیسے وزیر اعظم کو کبھی لے تو کبھی صدر کو بولے تو کبھی اس کو بولے, ارے بھائی بڑا بہادر ہو, بڑا دلیر ہو, کیا بات کی یار اس نے, یار حق گو ہے, بے باک ہے, اور اگر یہ نماز کا طریقہ بتائے, نماز کے فضائل بتائے, تو آپ جیسا کوئی بیٹھ جائے گا وقت, بہت مشکل ہے کہ کوئی سنے اس کو. تو یہ مزاج اصل عوام کا ہے, کیا کریں یار. تو ہمارے ہاں تو نماز یہ تو ترکیب واقعی بہت کمزور ہے. ایک کا میں کہہ رہا تھا نا کہ ایک سے میں متاثر ہوں, نام لوں گا تو بھی اس کو شاید شکایت ہوگی, تو ظاہر ہاں مجھے لگتا ہے شکایت ہوگی, شاید مجھے کہیں نہ کہیں, لیکن ان کی کوالٹی ہے, ایکٹیو ہیں, مدنی بھی ہیں. آپ کی تو کیا شان ہے یار. اب یہ تو اپنے زوم میں پہنچے, زوم فاسد نہیں کہوں گا, زوم صادق بھی ہو سکتا ہے نا. تو ان کو میں نے دیکھا تھا کہ ان دنوں شاید ان کا عہد طالب علمی تھا غالباً, تو جیسے کہ ہماری شخصیات بھی آتی تھی, مدنی مشورے ہو رہے, نماز کا ٹائم آتا تھا نا, اذان ہو گئی, نماز کا جماعت کا, اس سے پہلے ہی یہ اللہ کا بندہ اٹھ جاتا, کسی کو کچھ نہیں بولتا, چلا جاتا تھا. اچھا یہ میں نے ٹرائی کی اس لیے بولا, باقی ایسے دوسرے بھی ملیں گے نماز کے شائقین اور پابند جماعت کے ماشاءاللہ, لیکن اس کی کوالٹی میں نے چونکہ تجربہ اس کا کیا, میں نے کہ ایسے اچھے اچھے اہم شخصیات اور اساتذہ کرام ان کے بیٹے کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے, یہ اٹھ کے چلے جاتے تھے, بولتے بھی کچھ نہیں تھے. ہمت بھی نہ ہو نا, حضرت آپ بھی چلیے, استاد صاحب جماعت تیار, اتنی ہمت کون کرے. یہ ہمارے یہاں بھی یہ فقدان ہے, عوام میں بھی فقدان ہے. ایک اور بھی اسلامی بھائی میری نظر میں, وہ آپ حضرات کی طرح نہیں ہے, مدنی بھی نہیں ہے, طالب علم بھی نہیں ہے, داڑھی امامہ ہے, سنتیں نہیں چھوڑنی, عصر کی سنت قبلیہ بھی نہیں چھوڑنی, فجر میں جانا ہے تو اشراق چاش پڑھے بغیر نکلنا نہیں ہے مسجد سے باہر. اپنے محلے کی مسجد میں پڑھیں گے وہ, لیکن وہ نکلتے نہیں, اشراق چاش تک مسجد میں بیٹھے رہتے, اشراق پڑھ کے اور یہ پھر گھر جاتے ہیں. کیا وہ ایک ہی ہے تو یاد رہ گیا, بہت سارے ہوتے تو یاد نہ رہتا تھا. یہ اللہ کرے کہ ہمارے راشد بھائی کا درد جو ہے یہ المدینۃ العلمیہ میں بھی تقسیم ہو جائے. یہ بھی سب اگر نہیں کرتے ایسا, تو ان کی طرح اگر آپ لوگ کوشش کریں گے تو, مگر اس میں نا کہ ترغیب کے لیے سراپا ترغیب بننا پڑے گا. خود جبکہ شرعن بھی اجازت ہے, ہماری مجلس کی طرف سے بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہے, کوئی پابندی نہیں ہے کہ نماز کا وقت آیا, کام بند کیا, جو بھی طے ہے اپنا کام بند کیا اور سیدھا مسجد. جائے نصیب آپ کا وضو بھی ہو تو جماعت کا وقت ہو, مشکل نہیں ہے. سنت قبلیہ کا حالانکہ بنید بغدادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی کا واقعہ کہ خواب میں ان کو جب دیکھا گیا تو انہوں نے تو یہی فرمایا کہ رات کی 2 رکعت میں مجھے کام آ گئی, میری بخشش ہو گئی. یہ کہ نوافل کے ذریعے بندہ قرب حاصل کرتا ہے, فرائض ہو تو انڈرسٹوڈ ہے, نوافل کا بھی تذکرہ ہے نا اس میں. تو سب یہ کہ پکا عہد کر لیں جو یہاں تشریف فرمائے کہ وہ جماعت سے نماز پڑھیں گے بالکل, یعنی کہ جب تک شریعت اجازت نہیں دے گی جماعت نہیں چھوٹے گی. ہاں جب آدمی بیمار پڑ جاتا ہے, مجبوری ہوتی ہے, وہ الگ بات ہے. میں نے فیضان مدینہ کے بعد جو گھر کی ترکیب کی نا, مجھے کتنی آزمائش ہوئی مجھے پتا ہے, لیکن میں نے اسی لیے کہ میں یار فیضان مدینہ خوش فہمی تھی کہ میں یہاں ہوں گا تو آباد ہوگا,
फैजान मदीना में मैं अल्हम्दुलिल्लाह नमाजें पढ़ता रहा। मेरी एक अरसे तक ऐसा मैंने नोट किया हुआ था कि मेरी कभी जमात नहीं गई फैजान मदीना की। यहाँ तक कि बस एक बार ऐसा याद रह गया मुझे कि मैं वुजू करके उठा, घर से वुजू करके आता था आमतौर पे फैजान मदीना नमाज के लिए। कोई खतरात नहीं थे, कुछ नहीं था, चलता वो आ जाता था। तो बस वुजू करके उठा और कोई ऐसा आरिजा पेश आया, कोई वजह हो गई जिसकी वजह से मैं पहुंच नहीं सका, और वो शरई वजह थी। लेकिन बस वो मुझे याद है कि देखो यार आज मैं फैजान मदीना जा नहीं सका इस नमाज में। और जिस दिन मरकजुल औलिया में हमला हुआ, हमले का जो भी हिसाब किताब हुआ, रात को खौफ व हिरास, फजर का वक्त आया, मैं फजर की नमाज के लिए अल्हम्दुलिल्लाह फैजान मदीना चला गया। और फिर ये कि और नमाजें भी पढ़ी मैंने, फजर के लिए निकलता था मैं, सदाए मदीना लगाता था, सदाए मदीना लगाता हुआ अल्हम्दुलिल्लाह फैजान मदीना पहुंचता था तक अक्सर। मतलब मेरे साथ साहिब भाई भी होते थे, बच्चे होते थे मेरे, हाँ हम करते थे। अब हाथ पैर बंद गए मेरे, कुछ नहीं कर सकते। तो ये कि आपकी जवानी ये सब फायदा उठा ले। सल्लू अलल हबीब। तलाश इल्म इबादत तो दर्स तस्वीर